بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہے ہمارا، کافی کوسچنز اکٹھے ہو گئے تھے اور رضوان بھائی کے اصرار پر ہم آج پھر اکٹھے ہیں، اور ابھی کچھ جو لوگوں کے سوال جواب اور کافی عرصے سے کچھ چلے آ رہے تھے، اور یہ ویسے ہماری فیلڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے ٹوپی نہیں پہنی اور آپ نے داڑھی نہیں رکھی، یا رکھی ہے تو کم رکھی ہے، کم رکھی ہے تو اتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی کہ آپ لوگ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے حلیے پہ فوکس کریں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا وہ ایک کلپ ساتھ میں رضوان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چلا دیں، اور اس پہ ہم نے پہلے میرا خیال احادیث بھی ہم نے شیئر کی تھی، وہ پھر سے وہ شیئر کر دیں گے وہ ساری احادیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک اس میں آتا ہے کہ آپ ٹوپی کے بغیر آپ کی مانگ نکلی ہوئی ہے اور آپ کی زلفیں اس میں اس طرح ہے کہ صحابی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک وہ بتاتے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ان کے بال کندھوں تک لمبے ہوتے تھے۔ ایک یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں حدیث میں کلیئرٹی میں یہ ملتا ہے کہ وہ پہلے بال ماتھے تک رکھتے تھے اور بعد میں پھر وہ مانگ نکالنے لگے تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر امامہ پہنا ہو یا ٹوپی رکھی ہو تو مانگ تو نہیں دیکھی جا سکتی کہ مانگ کہاں سے نکلی ہوئی ہے۔ مانگ صرف اسی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے جب سر کھلا ہو، بال کھلے، اور اس میں بے تحاشا حدیث ملتی ہیں۔ وہ حدیث ہم آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ، جس میں یہ کلیئرٹی میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے بھی صحابہ کے پاس موجود ہوتے تھے، اور اس میں صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتی ہے وٹنس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایسے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں بھی ہوتی تھیں، بلکہ ایک صحابی کے تو بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو سنوار لیں، یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ حکم نہیں دیا کہ ٹوپی پہن لیں یا جو اس کو امامہ باندھ لیں یا اس کو سر کو ڈھانپ لیں، بلکہ انہوں نے بالوں کو سنوارنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ کلیئرٹی میں ملتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کوشچنس کرتے ہیں دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت میں جانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چیزیں پوچھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ باتیں بتاتے بھی ہیں، اور حدیث میں کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بال کھلے ہیں اور وہ بغیر ٹوپی کے بغیر امامے کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ جب ہمیں اتنی حدیث مل جاتی ہیں، اور اس میں ہم مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیوز بھی آپ کو لنکس شیئر کر دیتے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ رمضان بول رہا ہوں کچہری بازار سے، جی محمد رمضان عرض کرو۔ اچھا میرے ایسے ایک سوال تھا، مولانا صاحب صاحب ہے نا؟ جی میں بیٹھا سن رہا ہوں۔ اچھا جی، مولانا صاحب آپ کے دوست ادھر بیٹھے ہوئے میرے پاس، انہوں نے مجھے نمبر دیا آپ کا۔ اچھا مجھے یہ مسئلہ تھا کہ یہ جو ہم ٹوپی کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا سر پہ نماز پڑھتے وقت، تو دوسرا کئی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی اٹھاتا ہے جو مسجد میں ٹوپی پڑی ہوتی ہے وہ ہمارے سر پہ دے دیتا ہے، اس وقت ہم قیام میں ہوتے ہیں، تو کیا ہے اس کا ہے کوئی دین میں کیا ہے اس کا ہے مقام؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہے اس کا مقام کا؟ تو رمضان صاحب سب کو پتا، جو اٹھا کر ٹوپیاں دیتے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو اپنی کتابیں دیکھیں۔ کسی نے مرد کے لیے سر جو ہے نا ڈانگنے کو نماز کا حصہ نہیں کہا، کسی فقیر اور عالم کا یہ قول نہیں۔ سر جو ہے یہ عورت نہیں، کوئی شرمگاہ نہیں، پوشیدہ رکھنے کی چیز نہیں، مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ ہے جو لازم ہے چھپانا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کرتا بھی نہیں پہنتا نا، آپ تو سر کی بات کرو نا، کرتا بھی اتار کر پاس ہی رکھ دے اور اکیلے تہ بند میں نماز پڑھے، کوئی نہیں روک سکتا۔ فی ہزار واحد حضور نے پڑھی، حضرت جابر پڑھ رہے تھے، کپڑے سے وسیاب موضوعات المشرب ایک ہی چادر میں۔ تو بعد آدمی نے پوچھا آپ یہ کیا کہا؟ لے ایرانی ہم کو مصر۔ میں اسی لیے کر رہا ہوں تیرے جیسے بیوقوف دیکھیں، انہوں نے پتا چل جائے کہ مرد کے لیے نماز میں جو لباس ضروری ہے وہ صرف ناف سے گھٹنوں تک، باقی کوئی اچھا لباس پہنتا ٹھیک ہے، کرتا وغیرہ بسم اللہ، مگر سر تو بالکل شامل نہیں، نہ سر کا کوئی درجہ نہیں، نہ کوئی زیادہ ثواب نہ مستحب کچھ نہیں، بلکہ اگر نیت کر لے یہ
کہ میں اپنے فخر کا لباس اتارتا ہوں. جو پگڑی تھی نا وقار کا چودھر کا نشان, میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں, میری کیا چودھر, کوئی وقار نہیں. دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عالمگیری اٹھا لیں, اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا, لوگوں نے کہا ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاجزی کے لیے کر لیں. تو انہوں نے کہا وہ تو بہت اعلیٰ کرتے ہیں, اس لیے ٹوپی بھی گر جائے تو اٹھانی نہیں. یہ نیت کرو کہ یہ جو چدراہٹ تھی ختم, اللہ کے سامنے میرا کیا وقار, میں ذلیل اور رسوا بہتر ہے سے زیادہ ثواب. مگر نیت سے یہ ننگے سر والوں کو بھی یہ بات سمجھائے نا کہ مولوی صاحب کہتا صرف ننگا سر شرارت سے نہیں کرنا, اس نیت سے کرنا کہ یہ بڑی بات تھی وقار, مگر میں نے وقار ختم کر دیا. اور اس میں کلیرٹی میں مولانا اسحاق نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ ٹوپی پہننا کوئی یہ حکم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ کوئی قید نہیں ہے مسلمان کے اوپر کہ اس نے لازمی ٹوپی پہن کے زندگی گزارنی, ٹوپی کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو یہ چیز ہمیں احادیث میں بڑی وضاحت سے ہمیں مل جاتی ہے کہ ٹوپی پہننا کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے مسلمان کے لیے. ٹوپی پہنے, امامہ پہنے, کیونکہ ٹوپی پہننا بھی احادیث ملتی ہیں, امامہ کی بھی احادیث ملتی ہیں, لیکن یہ کوئی قید نہیں لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کے اوپر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں نا اسلام کے, اس میں یہ کہیں شامل نہیں ہے کہ آپ نے لازمی ٹوپی پہننی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو, کہ اطاعت کرنی ہے اللہ کی, اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کامیابی ہے اور یہی کامیابی کا معیار ہے. اور یہ اس بارے میں مولانا اسحاق نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے, اور اس میں میرے خیال سے زیادہ مزید بات کرنی تو میرے خیال ضرورت نہیں ہے. ہاں جی.